اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک ٹویٹ کی ہمارے شو کے بعد، جو ٹویٹ سامنے آئی کہ انہوں نے اسرائیل کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ لبنان پہ بمباری نہیں کرے گا، اور ساتھ جملہ یہ تھا انف از انف. بٹ اس کے فوری بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بمباری شروع کر دی، اور الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں بمباری جاری ہے. تو اسرائیل نے کیا میسجنگ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کی ساکھ کے مطابق؟ نہیں دیکھیے، اسرائیل نے جو میسج دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ہم اپنے مفاد میں جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے. جہاں آپ کے اور ہمارے مفاد ملتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، جہاں نہیں ملتے ہم اپنا کام کریں گے. تو اس لیے ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر پریشر آ گیا سیٹلرز کی طرف سے، جن کے اوپر حزب اللہ کی بمباری ہوتی ہے. اور انہوں نے ان سیٹلرز کو، انہوں سے بہت سخت پریشر آیا. وہ کہہ رہے ہیں، سیٹلرز کہہ رہے ہیں آپ نے ہمیں ایشور کیا تھا کہ ہم یہاں جہاں کہ ہم نے سیٹل کیا ہے یہاں سیفٹی ہوگی. اب یہاں ہمارے اوپر راکٹس آ رہے ہیں فرام لیبنان، تو یا تو آپ تو یہاں ہمیں یہاں سے نکالیں یا ان کو جا کے ختم کریں. تو یہ بڑا پریشر ہے نیتن یاہو کے اوپر اور اسرائیلی گورنمنٹ کے اوپر فرام ڈومیسٹک اسرائیلی سورسز اینڈ اسرائیلی پیپل. تو ایک طرف سے یہ ہے سب کچھ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایران کسی صورت میں بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ آپ حزب اللہ کے اوپر جنگ کریں. وہ اٹس لائک کہ آپ ایران کے اوپر کر رہے ہیں. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. اس میں امریکہ کو اسرائیل کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور اگر اسرائیل ان کے بات نہیں مانتا تو پھر امریکہ اسرائیل کے ساتھ جائے گا، اسرائیل امریکہ کے ساتھ نہیں جائے گا، بیکاز امریکہ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کر سکتا. لوگ ہیں جو کہتے ہیں کنٹرول کر سکتا ہے، ان کے ہتھیار دینے ان کو بند کر دے، پیسے دینے بند کر دے. مگر اس کے لیے تو پھر آپ کو امریکہ کے اندر بہت بڑی مہم چلانی پڑے گی. ایپیک کو ریزسٹ کرنا پڑے گا. کانگریس کے اندر بہت ریزسٹنس آئے گی. آدھی کانگریس تو پیسے لیتی ہے ایپیک سے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپلیکیٹڈ میٹرز ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر کیا اتنی ہمت ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جائے؟ میرا نہیں خیال وہ کھڑا ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اب یہ کوئی بات تھی کہنے کی کہ آئی فوربڈ، میں پروہیبٹ کرتا ہوں اسرائیل کو. ارے بھائی، اسرائیل نے کہا ٹھٹھو. اب انہوں نے جا کے اسی وقت جا کے انہوں نے اٹیک کر دیا، اور وہ کریں گے، اور وہ کریں گے. اور جب وہ کریں گے تو ایران ول گو آف دا وال. ایران کہے گا یہ وائلیشن ہے آف آر ایگریمنٹ ود یو. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہی اسی لیے تو نکلنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے اسرائیل کو اس میں بیچ میں مت لائے، لیبنان کو اس میں بیچ میں مت لائے. تو ایران کہتا ہے کیسے نہ لائے، یہی تو ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ آپ حوثیز کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، آپ حماس کے اوپر نہیں کریں گے، آپ حزب اللہ کے اوپر نہیں کریں گے، آپ ہمارے اوپر نہیں کریں گے، اور ہم آپ کے گلف اسٹیٹس کے اوپر نہیں کریں گے، اسرائیل کے اوپر نہیں کریں گے، آپ کے بیسز کے اوپر نہیں کریں گے. دیٹ از دا ڈیل. اگر کرنی ہے تو ڈیل. اب وہ چاہتے ہیں ون سائیڈڈ ڈیل ہو جائے، اور اسرائیل جو وہ مانتا نہیں ہے، وہ کہتا نہیں ہم تو کریں گے. تو سیٹھی صاحب، عباس راکچی نے اسلام آباد ٹاکس کے بارے میں کہا کہ ہم معاہدے سے انچز دور تھے. آج کی جو ایرانین حکام کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز ایران کا اسٹریٹجک ٹول ہے، اس کا ہم محاصرہ قبول نہیں کریں گے. اور دوسری طرف یہ بیان بھی سامنے آیا کہ پرم جوہری پروگرام اسٹریٹجک ریڈ لائن ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ڈسٹ لے لیں گے ایران سے اور 1% نہیں دیں گے. تو دونوں تو اپنے اپنی جگہ ایکسٹریمز پر قائم ہیں. نہیں ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں تو یہ میکسیمم پوزیشنز ہوتی ہیں، مگر میری جو اطلاع ہے کہ جب آخری نیگوسیشن ہوئی تھی جس کے اندر میرا خیال ہے عمان والے تھے، تو اس وقت یہ ان چیزوں کے اوپر کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی کہ کیا ہوگا ود نیوکلیئر مٹیریل اور انریچمنٹ کے اوپر. اور جو لوگ اور اس کے بعد جو ان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو واشنگٹن جا کے انٹرویو دی وہ بڑی آپٹیمسٹک تھی. اس سے انہوں نے اشارے کر دیے تھے کہ کیا چیز سیٹل ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آلریڈی سیٹلڈ میٹر ہے. مگر اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے، بیکاز وہ اس کے اندر اس طریقے سے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو وہ دے دی جائے گی 60% یورینیم جو 450 kg 60% یورینیم جو وہ یہ نہیں تھا کہ امریکہ کو دے دی جائے گی. وہ اس میں یہ تھا کہ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، یا بیسکلی یہ تھا کہ وہ ہم انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے حوالے کر دیں گے. ایران کے اندر رہے گی اور مگر ان کی نگرانی میں رہے گی، اور ایکسس ہوگی، کسی کو چاہے جو چاہے اس کو آ کے دیکھ سکتا ہے اور چیک کر سکتا ہے. یہ اگریمنٹ، یہ فائنل اگریمنٹ تھی. اور یہ بھی تھا کہ ہم 3% سے اوپر نہیں کریں گے. اور تو یہ دس واز اے میجر ڈیولپمنٹ. جو آخری اگریمنٹ جو اوباما کے ساتھ ہوئی تھی اس کے اندر صرف یہ تھا کہ ہم انریچمنٹ نہیں کریں گے اور انسپیکشنز الاؤڈ تھی. مگر اب کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ اگریمنٹ توڑی
تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ اگریمنٹ نہیں رہی، تو ایران نے وہ موقع اٹھا کے یورینیم کی انریچمنٹ 60% تک لے گئے۔ اب جب واپس آنا ہے تو وہ 3% والی بات تو رہے گی، مگر یہ جو 60% والا ہے اس کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس لیے آئی تھنک اس کے اوپر ایشو بنا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے یہ کہہ رہا ہے ہم لے کے آئیں گے، امریکہ لے کے آئیں گے، امریکہ ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ ایران ول ناٹ اگری ٹو دس۔ زیادہ سے زیادہ ایران ایٹامک انرجی کمیشن کے حوالے کر سکتا ہے کہ آپ آ کے دیکھ لیں، یا رہے گی وہ ایرانین سوئل کے اوپر۔ یہ تو نان نیگوسیبل ہے، یہ تو نیگوسیبل نہیں ہے۔ تو ایسے میں ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیٹی انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ایران افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل ہی نہیں کرے گا۔ نہ ہم نے پروگرام صفر کرنے کی بات کی اور نہ ہی اسے روکنے کی بات کی، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس سے پہلے جب یہاں تھے جے ڈی وینس پاکستان میں تو انہوں نے بھی یورینیم ہی کی بات کی تھی، اسی کے اوپر انہوں نے اپنا اعتراض رجسٹر کرایا تھا۔ سیٹھی صاحب، کل اسٹریٹ آف ہارمز تب کھلی جب ہمارے آرمی چیف وہاں موجود تھے، اس کے بعد وہ بھی وطن واپس پہنچ چکے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی، تو ظاہر ہے انہوں نے وہاں پر جو بھی بات چیت کی اب اس کے پھل دیکھنے کا وقت ہے پاکستان میں ان کی واپسی پر۔ محسن نقوی صاحب نے وزیر اعظم کو بریف کر دیا ہے، ملاقات ان کی ہو گئی ہے۔ سو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اس وزٹ سے کیا نکلے گا، اور اب کیا کسی کے امریکہ جانے کے بھی چانسز ہیں؟ عائشہ مجھے پتہ نہیں ہے، مگر میں آپ کو انالیسس کر سکتا ہوں۔ جی، اب میرا انالیسس یہ ہے کہ ایف ایم صاحب جب گئے وہاں تو انہوں نے ایران کو سمجھایا کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیں سب کے لیے، صرف دوستوں کے لیے نہیں، سب کے لیے کھول دیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی ان کی کہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے ریولوشنری گارڈز کی لیڈرشپ سے بھی بات کی، پارلیمنٹ کے لوگوں سے بھی بات کی، گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی بات کی، اور سب کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ کھول دیں اس کو، اسٹریٹ آف ہارمز کو، ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر۔ تو پھر یہ طے پایا اچھا ابھی اتنے دن رہ گئے ہیں سیز فائر کے لیے، تو سیز فائر کے جتنی دیر تک سیز فائر ہے ہم کھول دیتے ہیں، اور سب کے لیے کھول دیتے ہیں، کوئی چارج نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، حسب معمول کھول دیتے ہیں۔ یہ ہماری گڈ ول جیسچر ہے۔ اس گڈ ول جیسچر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس گڈ ول جیسچر کو ربش میں پھینک دیا اور کہا ٹھیک ہے آپ نے کھول دیا، میں اناؤنس کرتا ہوں کہ ہماری وہاں فورس پہنچ گئی ہے، ہم نے اس کو بلاک کر دیا، ہم ایران کو نہیں ایکسپورٹ کرنے دیں گے، اور ہارمز کھل گیا، میں نے کھلوا دیا اور ایران کو روک دیا۔ اب آپ سوچئے کہ ایران کے اندر کیا ری ایکشن ہوئی ہوگی، اور میں سوچتا ہوں کہ اتنی اچھا انیشیٹو ایف ایم صاحب نے لیا کہ ایران کو کنونس کیا کہ آپ کھول دیں یونیلیٹرلی، اور توقع یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دیکھ کے کچھ نہیں کرے گا اور حسب معمول کام شروع ہو جائے گا، اور لوگوں کا آنا جانا شپس کا شروع ہو جائے گا، ایران کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی، سعودیز کی بھی اور باقی سب کی۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیں۔ جب آپ 2 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں گے سیز فائر، تو ایران کا تو سٹیٹس یہی تھا نا کہ جب تک سیز فائر ہے ہم کھولے رکھیں گے، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ 2 مہینے آپ ڈونلڈ ٹرمپ ایکسٹینڈ کر دیتا سیز فائر، اور وہ 2 مہینے کے لیے کھلا رہتا اور ساری ٹینشن گر جانی تھی، اور 2 مہینے کے اندر یہ مل کے باقی باتیں سارٹ آؤٹ کر لیتے۔ اٹ واز گڈ ٹائم فار 7, 8, 9, 10 میٹنگز، ہر 2 چوتھے دن 5ویں دن ایک میٹنگ ہو جاتی، یا ڈیلیگیشن وہیں بیٹھی رہتی اور وہ کر لیتے۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے جا کے بلاک کر دیا اور کہا ہم ایران کے جو ہے نا جہاز اس کو نہیں جانے دیں گے۔ دس از ریڈیکولس۔ تو یہ جو سارا ٹرسٹ والی بات تھی، کانفیڈنس بلڈنگ والی بات تھی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی کے کہنے کے اوپر یہ فیصلہ کیا۔ اسی لیے جو امریکن اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، یہ ابھی بھی بوٹس آن گراؤنڈ، اور یہ سوچ رہے ہیں کسی طریقے کے ساتھ ایران کو اور مارا جائے، ایران کو سافٹ کیا جائے، سافن اپ کیا جائے، اور ان کو تکلیف دی جائے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب تکلیف دیں گے تو ساری دنیا کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان کا یہ رویہ ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ امریکہ کے پاس تو تیل ہے، امریکہ کے پاس تو گیس ہے، ہم تو بچے میں چھوٹا موٹا ہوگا مگر زیادہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس تو سپلائیز ہیں، باقی دنیا سفر کرتی ہے تو کرے، اور نیٹو والے سفر کرتے ہیں تو کرے، وہ تمہارا ساتھ ہی نہیں دے رہے، وہ تو ہے ہی یہ، ان کو تو گالیاں دے رہا ہے یہ۔ اسی طریقے کے ساتھ وہ کہتا ہے چائنا کو نقصان ہو رہا ہے تو ہوئے، انڈیا کے ساتھ وہ کہتا ہے انڈیا کے ساتھ تو ابھی ہماری ٹریڈ ڈیل نہیں ہوئی پوری، ابھی تک نیگوسیشن جاری ہے، انڈیا ہماری بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے انڈیا کو بھی نقصان ہوتا ہے تو ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ صرف وہ تکلیف ہے جاپان اور ساؤتھ کوریا کی، تو وہ جاپان اور ساؤتھ کوریا میں آپ کو بتاؤں
وہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ ہے نا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آسٹریلیا، جاپان، انڈیا، یہ کوڈ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو گھاس دینا ختم کر دی. اب انڈیا کے اندر کوڈ کی میٹنگ ہونی تھی گوئنگ فارورڈ، اور پتہ یہ چلا کہ کوڈ میں جو ملک ہے ان کے لیڈرز نہیں آئیں گے، جی اور کوڈ کو امریکہ نے انڈر پلے کر دیا.